बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम मौजूद हैं एक बार फिर से मौला के हरम में। और आज के व्लॉग में मैं इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी मखसूस शख्सियात जो हरम के अंदर दफन हैं उनके बारे में। आपको पता है, जैसे कि आप जानते होंगे या जो नहीं जानते उनके भी मैं बताती चलूँ कि हरम में बहुत ही ज़्यादा शख्सियात दफन हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात मौला के हरम में दफन हैं। सहन फ़ातिमिया की तरफ जो मौला के जो हरम के जो पिलर्स हैं, मीनार हैं सॉरी, उनके नीचे भी बहुत ज़्यादा कब्रें हैं। और उनके जैसे कि मैंने आपको अपने स्टार्टिंग वाले व्लॉग्स में बताया था कि हर दरवाज़े के साथ मखसूस शख्सियात दफन हैं, लेकिन उनमें से एक जो बहुत ही ज़्यादा मखसूस और मारूफ शख्सियत हैं, मोहम्मद बिन अहमद अर्दबेली। यकीनन आप नाम से वाकिफ़ होंगे। उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ये व्लॉग मैं लेकर आई हूँ आप सबकी खिदमत में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे सब लोगों में ये इल्म फैलेगा, ये मालूमात फैलेंगी तो आपको भी यकीनन सवाब मिलेगा और मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका नाम मोहम्मद बिन अहमद अर्दबेली है और ये मारूफ़ हैं मुक़द्दस अंदबेली के लक़ब से। ये इनका लक़ब है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनका मशहूर है ये लक़ब, और इनसे ही ये पहचाने जाते हैं। और ये 993 हिजरी को इनकी डेथ हुई थी। ये वफ़ात पा गए थे और ये नजफ़ अशरफ में ही इनकी डेथ हुई थी, इनकी वफ़ात हुई थी और ये यहीं पर दफन हुए मौला के हरम में। ये किस कदर इनकी खुशकिस्मती है। ये मौला की ज़री के बिल्कुल करीब दफन हैं। और ये आप जो हैं वो ईरान के शहर अर्दबील के रहने वाले थे, वहीं पर ये पैदा हुए थे, तो इसलिए इनका लक़ब अर्दबेली है और उन्हीं से ये जाने जाते हैं। और इनकी कब्र पर भी मुक़द्दस अर्दबेली लिखा हुआ है। और ये 10 हिजरी के आलिम गुज़रे हैं और बहुत ही माशाल्लाह मारूफ़ आलिम गुज़रे हैं। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको इनके बारे में मज़ीद इनके वाक़यात ज़िंदगी के वो इनको सुनाती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है आज का, तो ज़रूर देखिए, इसको पूरा देखिए। ये देखिए अब हम आ चुके हैं हरम के अंदर और ये है इनकी कब्र जो है वो लेडीज़ की तरफ भी दरवाज़ा है एक और जेंट्स की तरफ भी है। जेंट्स की तरफ तो बाकायदा इनकी कब्र नज़र भी आती है, ज़री मतलब जो बनी हुई है इनकी वो नज़र आती है, ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अपने नुमाइंदे से कहा था कि वो जाएं और अंदर से हमें ज़ियारत करवा सकें, क्योंकि लेडीज़ की तरफ दरवाज़ा जो है वो बंद है, तो सिर्फ दरवाज़े के ऊपर नाम लिखा हुआ है, इसलिए हम वहाँ से सिर्फ नाम की ज़ियारत कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मर्दों की तरफ से हम ज़री की भी ज़ियारत कर सकते हैं। हाँ जी जी नाज़रीन, ये जो आपके सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा लेडीज़ की तरफ है। और ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सामने जो आपको कब्र नज़र आ रही है, ये माशाल्लाह से मुक़द्दस अर्दबेली की कब्र है। और ये जेंट्स की तरफ है, ये बिल्कुल मौला की ज़री के बिल्कुल करीब है। माशाल्लाह ये इनकी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है। यकीनन ये माशाल्लाह देखते जाइए किस कदर ये खूबसूरत ये माहौल और ये टाइलें और ये पत्थर और शीशे का जो काम हुआ है, ये माशाल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि यहाँ पर लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, उनके लिए फ़ातिहा पढ़ते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं। माशाल्लाह देखिए ये बहुत अपने दौर के बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, फ़क़ीह गुज़रे हैं और बहुत अच्छे एक टीचर उस्ताद गुज़रे हैं। ये देखिए आपको जो नज़र आ रहा है, ये शीशे में ज़रा लाइटें पड़ रही हैं तो इसलिए ज़रा क्लियर नहीं है, लेकिन ये इनका नाम शेख मोहम्मद बिन अहमद अर्दबेली है। अल मुक़द्दस अर्दबेली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अल मारूफ़ मुक़द्दस अर्दबेली। अगर आप गौर से देखें तो आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। तो ये देखिए अंदर जो है ये इनकी कब्र है। और ये इल्म कलाम, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल, इल्म तफ़सीर और दीगर उलूम पर आपने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, बहुत ज़्यादा महारत रखते थे, बहुत बड़े ये टीचर थे। और आप नजफ़ के हौज़ों से मुत्तसिल रहे, वहाँ पढ़ाते रहे बहुत अरसा अपनी ज़िंदगी का। और माशाल्लाह मैं इनके बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, बहुत मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके पहला वाक़या है इनकी ज़िंदगी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कि एक दफ़ा आप मुक़द्दस अर्दबेली जो हैं वो अपने स्टूडेंट के ख्वाब में आए, तो उन्होंने देखा कि आप जन्नत के बहुत बड़े एक आला मकाम पर फाइज़ हैं और बहुत बड़े तख्त पर बैठे हैं और इर्द गिर्द उनके खूबसूरत बाग हैं, खूबसूरत जगह हैं। तो उनके स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि आपने ज़िंदगी में आपने इतने काम किए हैं, इतने आपने पढ़ाई की है, इतने लोगों को पढ़ाया है, लोगों की खिदमत की है, लोगों के लिए आपने मदारिस बनाए, लोगों के लिए बुक्स लिखी आपने,
تو آپ نے اتنی خدمت کی ہے دین کی، تو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ کس نیکی کے بدلے میں آپ کو یہ اتنا بڑا مقام ملا ہے؟ تو مقدس اردبیلی نے کہا، اشارہ کیا کہ اگر میرے پاس یہ صاحب قبر یعنی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی اگر میرے پاس ولایت نہ ہوتی تو میری یہ نیکیاں، میرے یہ کام کسی چیز کے برابر نہ ہوتے، کوئی ویلیو نہ رکھتے۔ تو ماشاءاللہ سے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کس قدر باعث فخر ہے بات ہے، اور کس قدر ہماری یہ خوش قسمتی ہے۔ میں تو اس کو بہت زیادہ اس پہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں، بہت زیادہ میں اس پہ جتنا میں کہوں میں شکر گزار ہوں اپنے خدا کی کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے تو مسلمان پیدا کیا، اور اس کے بعد ہمیں مومن بنایا، ہمارے دل میں مولا کی ولایت ڈالی، ہمارے دل کو پاک کیا، ہماری روح کو پاک کیا، اور ہم اس بارے میں بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہم مولا کی ولایت پر ہیں۔ اور دیکھیے کس قدر ان کی اہمیت ہے۔ اور یہ دیکھیے اب آپ کے ساتھ میں دوسرا واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں بیان کیا ہے کہ سید امیر علام نے ایک بار رات کو دیکھا، شب کو، کہ مقدس اردبیلی جو ہیں وہ رات کے کچھ حصے میں مطلب تاریکی میں وہ حرم کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ مولا کے حرم کی طرف آ رہے ہیں۔ تو پہلے وقتوں میں مولا کے حرم کے جو دروازے تھے وہ 12 بجے کے بعد بند ہو جاتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں ان کا پیچھا کروں گا، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو امیر علام جو ہیں انہوں نے مقدس اردبیلی کا پیچھا کرنا شروع کیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ حرم کے قریب پہنچے تو خود بخود دروازہ کھل گیا۔ تو وہ پیچھے چھپ کر دیکھتے رہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مقدس اردبیلی کیا کرتے ہیں اتنی رات کو۔ تو تھوڑی دیر بعد دیکھا میں نے کہ مقدس اردبیلی وہاں سے باہر آ رہے ہیں، تو میں وہیں پر چھپا رہا، میں نے ان کو اپنا آپ ظاہر نہ کروایا۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی کوفہ کی طرف چل پڑے ہیں، تو میں ان کا پیچھا کرتا رہا، ان کے پیچھے چلتا رہا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مقدس اردبیلی جو ہیں وہ محراب امیر المومنین تک پہنچے، وہاں پر وہ کچھ دیر ٹھہرے رہے، میں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا، ان تک ظاہر نہ کیا۔ تو پھر وہاں سے مقدس اردبیلی کچھ دیر رکنے کے بعد پھر وہ مسجد حنانہ کی طرف چل پڑے۔ تو ابھی راستے میں تھے کہ انہوں نے میری آہٹ کو محسوس کیا اور مڑ کر مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو، تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے سوال کیا امیر علام نے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ پہلے نجف میں مولا کے حرم میں داخل ہوئے تو دروازے خود بخود کھل گئے تھے، تو ایسی کیا بات ہوئی تھی یا کیسے ہوا یہ سب؟ تو مقدس اردبیلی نے امیر علام کو بتایا کہ میرے کچھ مشکل سوالات تھے کہ جن کے جوابات مجھے نہیں مل رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے ان کے جواب۔ تو میں امیر کائنات کی بارگاہ میں آیا، وہاں میں نے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھے اور مولا سے توسل کیا۔ تو توسل جب میں نے کیا تو قبر سے آواز آئی کہ تم کوفہ جاؤ، وہاں محراب امیر المومنین کے پاس، میرے محراب کے پاس تمہارے وقت کا امام تمہیں ملے گا قائم، میرا بیٹا تمہیں وہاں ملے گا، تم ان سے جا کر اپنے سوالات کے جوابات پوچھ سکتے ہو۔ تو اس لیے میں پھر یہاں سے کوفہ کی طرف گیا، وہاں پر میں محراب امیر المومنین کے پاس میں نے اپنے امام کو دیکھا، ان سے میں نے سوالات کیے، انہوں نے مجھے ان کے جوابات دیے، اور ان سے جوابات لینے کے بعد میں مسجد حنانہ سے زیارت کر کے میں اب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ کہ کس قدر ان کا مقام ہے، ان کا مقام اور ان کی منزلت تھی کہ یہ اپنے ہمارے وقت کے امام سے ڈائریکٹ اپنے سوالات پوچھتے تھے، اور ان کا کس قدر یہ مرتبہ ہے ماشاءاللہ سے۔ اور ویورز ان کا ایک اور بہت دلچسپ اور مشہور واقعہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک شخص کے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اور ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آئے۔ اس نے دیکھا کہ جناب موسیٰ نے ہمارے نبی سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کیوں ایسا فرمایا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ تو یہ سوال جناب موسیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، ہمارے نبی سے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک شخص کو دریافت کرتا ہوں، یعنی کہ ایک زندہ کرتا ہوں ایک شخص کو، ایک ہستی کو، تو آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ تو ویورز جناب رسول خدا نے اتنے زیادہ علماء دین، اتنی زیادہ شخصیات ہونے کے باوجود مقدس اردبیلی جن کے بارے میں آپ کے ساتھ یہ ولاگ شیئر کر رہی ہوں، ان کی زیارت کروا رہی ہوں، انہی کو زندہ کیا، یعنی انہی کو دریافت کیا۔ تو جناب موسیٰ نے جناب مقدس اردبیلی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ سمپل سا کوسچن کیا، ہو آر یو؟
انگلش میں بھی 3 ورڈز بنتے ہیں اور اردو میں بھی 3 لفظ بنتے ہیں کہ تم کون ہو۔ تو ویورز، جناب مقدس اردبیلی نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں ایران کے اس شہر میں پیدا ہوا، یہاں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں اس کالج میں چلا گیا، اس حوزے میں چلا گیا، وہاں پر میں نے خدمات کی، دین کی، اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، اس کے بعد میں نے اتنی ساری بکس لکھی، اپنی بکس کے نام بتائے کہ میں نے یہ بکس لکھی، اور اس کے بعد میں نے اتنے زیادہ مطلب لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو خدمت کی، دین کی خدمت کی۔ تو جناب موسیٰ نے حیران ہو کے ان سے پوچھا کہ میں نے تو صرف آپ سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، کہ جسٹ اپنا نام بتا دو۔ تو پھر مقدس اردبیلی نے فرمایا کہ آپ سے بھی جناب موسیٰ، آپ سے بھی تو خدا نے صرف یہی پوچھا تھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے جواب میں یہی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ میرا عصا ہے، لیکن آپ نے بھی ان کو پوری تفصیل سے بتایا کہ یہ میرا عصا ہے، اس کے ساتھ میں اپنی بکریاں بھی چراتا ہوں، اس کے ساتھ میں درخت سے پتے بھی توڑ لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں ٹیک لگا کے سو بھی جاتا ہوں، اور اسی عصا کے ساتھ میں معجزے بھی دکھاتا ہوں اپنی قوم کو۔ تو موسیٰ حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا ہمارے رسول خدا سے فرمایا کہ آپ نے یقیناً سچ فرمایا ہے، صحیح فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ بے شک ویورز، ہم بے شک یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو مولا ہیں، وہ کیونکہ بعد از رسول پوری دنیا سے افضل ہیں، پوری کائنات سے افضل ہیں، اور ہم ان سے متصل رہتے ہیں۔ ویسے ناظرین، اس روایت کے یا اس واقعے کے اصل اور حقیقی حقدار یا مصداق وہ ہمارے ائمہ ہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسا علم ہے۔ لیکن جو بھی مولا سے یا ہمارے اماموں کے اتنا قریب رہے گا، اپنے نفس پر قابو رکھے گا، اپنی خواہشات کو مار دے گا، تو اس کو یقیناً اتنا ہی اچھا علم حاصل ہوگا، ایسا ہی مقام حاصل ہوگا جیسا کہ ماشاءاللہ سے مقدس اردبیلی کو مقام حاصل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ولاگ بھی پسند آئے گا تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح کے نیکسٹ میں آپ کے ساتھ علامہ ہلی کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ سب تک یہ ایسی معلومات اور پہنچتی رہیں، کیونکہ میں آپ کے ساتھ بالکل اوتھینٹک معلومات شیئر کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔